بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک کہانی جس کا عنوان ہے اتفاق میں برکت ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے مگر ان میں آپس میں اتفاق نہ تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا ان کا آئے دن کا معمول تھا۔ کسان کے 4 بیٹے ہیں اور وہ آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے اور اکثر اوقات وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کسان نے بیٹوں کو کئی مرتبہ سمجھایا لیکن بیٹوں پر باپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ باپ تو چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے جو ہے وہ صلح سے رہیں، امن سے رہیں، لیکن بیٹوں میں نا اتفاقی ہے، نا چاکی ہے۔ بیچارہ کسان اپنے جوان بیٹوں کی اس نا چاکی، بیچارہ کہتے ہیں جس کا بس نہ چلتا ہو، بیچارہ کسان اپنے جوان بیٹوں کی اس ناچاکی، اس ناراضی اور نا اتفاقی سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ باپ تھا، اس کا پریشان رہنا بنتا بھی تھا کہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے بلکہ اکثر اوقات وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ کسان سخت بیمار پڑ گیا۔ اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اس کی شدید آرزو تھی، اس کی خواہش تھی، سخت خواہش تھی، بڑی خواہش تھی اس کی کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹوں کو آپس میں اتفاق سے رستے بستے دیکھ لے۔ اس کی آرزو تھی کسان کی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اور بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن خواہش اس کی یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو اتفاق سے، امن سے رہتے ہوئے ہنستے بستے جو ہے وہ دیکھ لیتا، لیکن اس کے بیٹے تھے کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور باپ کی کسی بات پر کان نہ دھرتے تھے۔ ان کا باپ جو چاہتا تھا یا جو کہتا تھا وہ ادھر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے بلکہ آپس میں اکثر نا اتفاقی کا شکار رہتے، لڑتے جھگڑتے رہتے۔ اس پریشانی کے عالم میں کسان کو ایک ترکیب سوجھی۔ پریشانی کا عالم تو تھا ہی کسان پر، اور اس عالم میں اس وقت اس کو ایک خیال آیا، اور وہ کیا خیال تھا، اس نے ایک روز اپنے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور پتلی پتلی لکڑیوں کا ایک گٹھا بھی منگوا لیا۔ پتلی پتلی باریک باریک لکڑیوں کا ایک گٹھا، ایک بنڈل، ایک گٹھڑا بھی منگوا لیا۔ کسان نے یہ گٹھا، یہ بنڈل باری باری 4 لڑکوں کو دیا اور اسے توڑنے کو کہا۔ پہلے ایک کو دیا اور کہا کہ یہ توڑ دو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ ہر چند چاروں بیٹے شاہ زور تھے، بڑے زور والے تھے۔ شاہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے یہ بڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شاہ زور تھے، بڑے زور والے تھے، طاقت والے تھے، مگر طاقتور ہونے کے باوجود کوئی بھی گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ طاقتور تو تھے لیکن طاقتور ہونے کے باوجود گٹھا نہیں توڑا جا سکا۔ جب 4 بھائی اپنی پوری کوشش کے باوجود گٹھا توڑنے میں ناکام رہے تو کسان اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوا۔ جب ان سے جو ہے وہ گٹھا نہیں توڑا گیا تو کسان جو ہے وہ پھر اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ بات کرتا ہے، مخاطب ہوا اور لکڑیوں کے گٹھے کو کھول کر لکڑیوں کو الگ الگ کر کے توڑنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ اب اس گٹھے کو کھول دو اور اس کی ایک ایک لکڑی کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو جو ہے وہ توڑو۔ تو ان میں سے ہر ایک نے بڑی آسانی سے ایک ایک لکڑی کو توڑ دیا۔ پہلے تو وہ لکڑیاں جو ہے وہ اکٹھی تھی، وہ گٹھا جو ہے اکٹھا تھا اور توڑنا جو ہے وہ مشکل تھا،
لیکن جب جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تو پھر جو ہے وہ اس کو توڑنا جو ہے وہ آسان ہو گیا، آسانی سے ایک ایک لکڑی کو توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر کسان نے بیٹوں سے کہا، اب کسان اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے لگا ہے ایک بار پھر سے، دیکھو میرے بیٹو، جب تک یہ لکڑیاں ایک گٹھے کی صورت میں بندھی ہوئی تھیں، ایک گٹھے کی یا ایک بنڈل کی صورت میں بندھی ہوئی تھیں، تم ہزار کوشش کے باوجود انہیں نہ توڑ سکے۔ تم نے بڑی کوشش کی کہ تم اس کو توڑ دو، لیکن کوشش کے باوجود بھی تم اسے توڑ نہیں سکے۔ اور جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئیں، جب ان کو الگ الگ کر دیا گیا، تم نے انہیں بڑی آسانی سے توڑ لیا، پھر تمہیں جو ہے وہ ان کو توڑنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آئی۔ یاد رکھو، تم بھی جب تک لکڑیوں کے اس گٹھے کی طرح آپس میں متحد اور یکجان رہو گے، اکٹھے رہو گے اور ایک جان بن کر رہو گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ تو کوئی بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا کوئی بھی کچھ بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تم الگ الگ ہو گئے تو ہر شخص تمہیں آسانی سے دبا لے گا، لیکن اگر تم علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو پھر جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ تمہیں دبا کے رکھے گا، تم جو ہے ہر ایک سے جو ہے وہ مات کھاؤ گے، ہر ایک جو ہے وہ تم پر جو ہے وہ حکم چلائے گا۔ بوڑھے کسان کی یہ نصیحت کام کر گئی، وہ نصیحت کام کر گئی جو کسان چاہتا تھا، جو کسان کی دلی خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی کہ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں میں اتفاق دیکھ لوں۔ چاروں بھائیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ اتفاق اور محبت سے رہیں گے۔ ان چاروں نے کہا کہ اب ہم آپس میں اتفاق، محبت، ینگانگت، یکجہتی سے رہیں گے اور آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ یہ سن کر کسان کا دل خوش ہو گیا، کسان جو ہے وہ مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بہت دعائیں دیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا سبق، کہانی اتفاق میں برکت۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر علیحدہ علیحدہ ان کو کر دیا جائے وہ لکڑیوں کو، تو وہ جلدی سے ان کو توڑا جا سکتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ ہم اوورآل جو ہے وہ معاشرے کے ہر طبقے میں ایسی چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک گھر کے افراد آپس میں اتفاق سے رہیں گے تو وہ طاقتور رہیں گے، ایک ملک کے لوگ آپس میں اکٹھے رہیں گے تو ملک جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ رہے گا، اس کی طاقت کو کوئی بھی مات نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ہم انفرادیت میں پڑ گئے، ذاتی فائدے میں پڑ گئے، نا اتفاقی میں پڑ گئے، نا چاکی میں پڑ گئے، تو پھر جو ہے ہم بھی ان لکڑیوں کی طرح جو علیحدہ علیحدہ کر دی گئی ہیں اس گٹھے کی لکڑیاں، تو ان کو توڑنا آسان ہو گیا، تو اسی لیے ہمیں بھی جو ہے وہ پھر پچھاڑنا آسان ہوگا۔ لیکن اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مات نہیں دے سکتی، ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔